بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے ہولناک زلزلے پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی کیا زلزلے بھی لے کر آ سکتی ہے، اس کے بارے میں اور کیا امریکن نے موسموں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، یہ بھی ہم آج کے اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ اور یہ دیکھیں گے کہ یہ دجالی ٹیکنالوجی کس طرح انسانوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان اب اس قابل ہو چکا ہے کہ کئی سو نوری سال کے فاصلے پر بھی موجود کہکشاؤں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ کہکشائیں ہماری زمین کے مقابلے میں کئی ہزار گنا بڑی ہیں۔ انسان نے موسموں کے بارے میں بھی اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع کیا اور کوشش کی کہ موسموں کو کسی طریقے سے تبدیل کیا جا سکے اور اپنی مرضی سے درجہ حرارت میں فرق اور بادلوں کی حرکت کو کنٹرول کیا جا سکے، اور بارشوں کے سسٹم کو کنٹرول کر کے کسی جگہ پانی سے زیادہ بارشیں لا کر تباہی پھیلائی جا سکے۔ بنیادی طور پر ہارپ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے، جو 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور جس میں 180 ٹاورز اور اینٹینوں لگائے گئے ہیں، جس سے 3 بلین واٹ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ہارپ انگلش کے الفاظ ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی، جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں، زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا۔ سائنس کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی نئی سائنسی ایجاد کو رجسٹر کروانا، اس کی بنیادی تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ سے متعلق کامیابیوں کو 1995 سے 2000 کے درمیان رجسٹر کروایا گیا۔ ہاں، یہ سوال ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشروں کے لیے فائدہ مند اور محفوظ ہے، یا یہ ٹیکنالوجی انسان اور انسانی معاشروں کے لیے تباہ کن ہے۔ زمین کی اوپر والی سطح مختلف تہوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک تہہ آئونوسفیئر ہے، جو کہ زمین سے اوپر کی جانب تقریباً 70 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے تک محیط ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر منفی اور مثبت چارج پائے جاتے ہیں۔ الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے اینٹینا کی مدد سے آئونوسفیئر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حدت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کر کے موسم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے کسی بھی خطے کے اندر غیر معمولی بارش کو بھی ٹریگر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ طوفان کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی مدد سے آئونوسفیئر کے اندر موجود درجہ حرارت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک لو فریکوینسی ویوز کو پیدا کیا جاتا ہے، جو زمین کی طرف آتی ہیں اور جنگلوں میں آگ لگا سکتی ہیں۔ ان ویوز کی مدد سے زمین پر موجود مختلف فالٹ لائنز کو بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کے اس تباہ کن زلزلے کی وجہ امریکہ ہے۔ امریکہ اور ترکی کے کشیدہ حالات کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ترکی امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واحد اسلامی ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر بولتا ہے اور اپنا موقف پیش کرتا ہے۔
اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ امریکہ نے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ترکی کی فالٹ لائن کو ایکٹیو کر دیا ہو اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا۔ اگر اس بات میں صداقت ہے تو پاکستان بھی پھر اسی رڈار کے اندر آتا ہے، یعنی اگلا نمبر پاکستان کا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی شدت کا زلزلہ آنے والا ہے۔ اور اگر ہارپ ٹیکنالوجی واقع ہی کارآمد ہے تو اس کی مدد سے واقع ہی پاکستان میں فالٹ لائن کو ایکٹیو کر کے ایک بڑا زلزلہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے حالات کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان امریکہ کو دیکھتا ہے اور اس کی عوام کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ نفرت کرتی ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، خاص طور پر امریکہ کی آنکھوں میں۔ تو امریکہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید ابتر کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے اور ملک میں مختلف قسم کی افراتفری پھیلا کر مزید پاکستان کو کمزور بنا سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ دشمن کی نظروں سے بچا کر رکھے اور اس کو جو ہے اندرونی بیرونی سازشوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔